دعا کریں مالک مہربان سے، خدا وہ بیماریاں جو میرے جسم میں پل رہی ہیں میں جانتا ہوں، یا وہ بیماریاں جو میرے جسم میں پل رہی ہیں مجھے خبر بھی نہیں ہے، خدا مجھے ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، اے خدا میرے جسم کی ناتوانیوں سے پھر رحم فرما، میرا یہ جسم تیری آتش جہنم برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، میں قبر کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ جب قبر دبائے گی میرا یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اے خدا اس اندھیری قبر میں میرا ساتھ نہ چھوڑنا، جب میرے اپنے رشتہ دار، میری اپنی آل اولاد، میری بیویاں سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر میں لٹا دیا جائے گا اور اوپر سلیب رکھ دیے جائیں گے، اس اندھیری قبر میں میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ کائنات کی اس مظلوم ترین بی بی کا، جو دنیا سے یہ کہہ کے گئی تھی بابا بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں جو دنوں پر پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے، جو پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، بی بی نے کیسی مصیبت تھی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شہزادی کے جو بال سفید ہو گئے یہ فزیکل ٹارچر سے نہیں ہوئے تھے، یہ مینٹل ٹارچر سے۔ اللہ اکبر، کتنا ٹارچر کیا، کتنی تکلیفیں دی، اور وہ بی بی آپ سے اتنا پیار کرتی ہے عزیزہ، رات کو لیٹی ہوئی ہیں، آنکھ سے آنسو جا رہی ہیں، آنسو جا رہی ہیں۔ اسما بنت امیس بتا گھر میں داخل ہوئیں تو بی بی کچھ بول رہی ہے اور آنکھ سے آنسو جا رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بی بی کیا کہہ رہی ہوگی؟ یہ بالکل وہ وقت ہے کہ جب شہادت ہونے والی ہے آپ کی، اس سے کچھ وقت پہلے کی بات، رو رہی ہیں آپ، گریہ کر۔ اسما بنت امیس کہتی کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حسن حسین کا خدا خیال رکھنا، یا بی بی زینب کا، بی بی ام کلثوم کی چادر کی بات کا خیال رکھنا؟ اس وقت روتے ہوئے شہزادی نے آپ کو ہمیں یاد کیا، ہمارے شیعوں کا خیال رکھنا، شیعوں کو اللہ کتنا پیار کر۔ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا سوچو تو ہم نے کوئی کبھی کچھ کیا ہے شہزادی کے لیے یا مولا کے لیے؟ ہم صرف مانگتے رہیں گے، اسی در سے ملے گا، یقین جانو وہیں سے ملے گا۔ بچہ دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، سب کچھ مجھے پاس کرا دے، سب کچھ وہیں سے ملے گا، اسی در سے ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کبھی تو ایسا کریں ہم کہ مولا علی کے حرم میں کھڑے ہوں، سینے پہ جالی لگا کے، یا مولا حسین کے حرم میں کھڑے ہوں، سینے پہ جالی لگا کے بولیں مولا آج مانگنے نہیں آیا، مولا آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ذرا سوچو عزیزہ، میرا مولا امام زمان آگے آپ کے سامنے کیا بولو گے؟ مولا میری نوکری نہیں مل رہی، مولا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، مولا مجھے گاڑی دلا دو، اسکوٹر، یہ بولو گے؟ یا بولو گے مولا خدمت کا موقع دیجئے، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، میں حجان حاضر آپ کے لیے۔ لیکن کریکٹر وائز بھی ہمیں ایسا ہونا چاہیے نا، میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بولیں یہ میرا مولا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ بولیں مولا علی میرے، بات تب ہے جب مولا بولیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، بات تب ہے۔ نہیں بن سکتے علی، نہیں بن سکتے عباس، نہیں بن سکتے حسین، لیکن مرداد، ابو ذر، سلمان کون ہے یہ؟ بس عزیزان گرامی، میں نے فیصلہ کرنا ہے، کچھ تو میں قدم بڑھاؤں آگے، کچھ تو بات، یا رب ارحم ضعف بدنی، اس بی بی کو یاد کرو عزیزان، یہ شہادت سے پہلے بھی ہمیں آپ کو یاد کرنی ہے، بخشش کے لیے، اللہ اکبر، شفاعت کے لیے، میرے شیعوں کی شفاعت کر لیں، اللہ اکبر، کتنا پیار کرتے میں بتاؤں گا آپ کو شاید۔
لیکن بی بی جاگتے ہوئے اسما سے کہہ گئی اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز سنو سمجھنا میں زندہ ہوں، میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں بابا کے پاس چلی گئی۔ اسما بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دیں۔ سنیں گے علی جان بچے، اسما کہتی ہیں سیدہ کا انتقال ہو، بچے گھر میں پہنچے، میں نے کہا بچوں کھانا کھا لو، بڑا شہزادہ بڑے غور سے دیکھا، اسما کبھی دیکھا اماں کے بغیر کھانا کھایا، چھوٹے شہزادے کی آواز ہے اسما دروازے سے ہٹ جائے، ہمیں سب خبر ہے ہماری اماں نہ رہی۔ اسما کہتی شہزادوں آپ کو کیسے خبر ہے؟ مولا کی آواز آئی ہر روز نانا کی لحد پہ جاتے سلام کرتے، جواب سلام آتا ہے، آج سلام کیا جواب آیا زہرا کے یتیموں تم پہ بھی سلام، اللہ اکبر۔ علی جان بچے بی بی کے پاس پہنچے، جنازہ رکھا ہوا اور بی بی سے لپٹ گیا، چھا گیا میرا مولا حسن، اور جانتے مولا حسین کا کیا عالم ہے، بی بی کے تلوے کو رخسار پہ رگڑ رہا ہے، پاؤں کے تلوے کو حسین رخسار پہ رگڑ رہا ہے، اماں اٹھو، اماں حسین آیا، اماں میری روح نکل۔ اللہ عزیزان وقت ودا آیا ہے، وقت ودا بھی مولا بیوی فرماب سنا ہے آپ کو نماز۔ اسما بتاتی ہیں کہ مولا علی کہتے جاتے ہیں اسما آہستہ رہو، اسما کہیں زینب نہ سن لے، اسما تیرا گریہ بچوں کا دل ہلا دے گا، اسما آہستہ رہو۔ اللہ اکبر۔ اسما فرماتی ہیں اللہ جانے غسل دیتے ہوئے اللہ جانے علی کو کیا ہوا، عوامہ سر سے پھینکا کر دیوار پہ رکھ دیا، ایسے روتے ہیں جیسے بوڑھی ماں جوان لال کی میت پہ روتی۔ میں نے پوچھا مولا کیا ہوا، مولا فرماتے ہیں فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں تڑپا، فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی یا علی میرا پہلو ٹوٹ چکا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان وقت ودا آیا، مولا حسن نے ودا کیا، مگر میرا مولا حسین دیوار سے سرٹے کے ماں کو دیکھے جا رہے۔ بی بی ام کلثوم نے ودا کیا، بی بی زینب نے ودا کر لیا، مگر مولا حسین دیوار سے سرٹے کے ماں کو دیکھے جا رہے۔ مولا علی کی آواز ہے بیٹا حسین آ جا، بیٹا ماں سے ودا کر لے۔ مولا حسین کی آواز آئی بابا میں جب بھی گھر میں آیا ماں نے ہاتھ پھیلا کے استقبال کیا ہے، اب بھی جب تک اماں نہ بھلائیں گی حسین نہیں آئے گا۔ علی جان تاریخ نے لکھا بند کفن ٹوٹے دست زہرا بلند ہوئے، آجا حسین۔ اللہ خدا اے میرا مولا کریم، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے، تجھے بی بی کا واسطہ، ہمیں بی بی کی معرفت عطا فرما، ہمیں بی بی زہرا کی معرفت عطا فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، سب مل کے یا رب ارحم بدنی، یا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يوما بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعظيتي حبل لك تدعو كرمك وسعادة برك في إلهي وسيدي وربي أدعوك معذبي بنورك بعد توحيدك وبعد من تمالي قلبي من معرفتك ولقيت به لساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أضنيت أو تشدد من أويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري وسيدي وإلهي ومولاي وتسلط النور على وجوه قرت لعظمتك الساجد وعلى سنتك بتوحيدك صادق وبشكرك ناطق
وعلى قلوبنا تلفت بإلهياتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعتنا وطول تعبدك طاير، وإشارة باستغفارك مذنا، ما هكذا الظن بك ولو كنا بفضلك لك يا کریم یا رب یا کریم ماشاءاللہ آباد میں سلامت یا کریم ماشاءاللہ بس اللہ بنا یا کریم یا کریم عزیزان خدا کریم ہے، خدا کریم ہے اور معصومین اس کی کریمی کا مظہر ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں دیکھنا ہے نا کتنا کریم ہے خدا، دیکھو حسین کتنا کریم ہے، مولا علی کتنے کریم، اتنے کریم لوگ، کریم خاندان۔ جو لوگ جا چکے ہیں ایران ان کو معلوم ہے قم شہر ہے جہاں بی بی معصومہ کا حرم ہے، جو گیا ہے اس کو بھی، جو نہیں گیا پروردگار بار بار اس حرم کی زیارت سے مشرف ہے۔ نہ صرف بی بی معصومہ بلکہ تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ قوم کے نزدیک ایک گاؤں ہے یزد، وہاں کے انجمن کے کچھ دوست، یزد میں بہت بڑی عزتداری تھی، ہو سکتا ہے شاید آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہو کہ پورا شہر ماتم کر رہا ہے اور ایک نوحہ خان پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی عزتداری ہوتی ہے۔ جیسے ہم اربعین پہ کربلا جاتے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ موقع لگے ہوتے ہیں، اتنی بڑی تو نہیں لیکن باہر بہت بڑی عزتداری ہوتی ہے۔ اس میں انجمن کے کچھ لوگ ایک بزنس مین کے پاس گئے، بزنس مین کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ رقم درکار ہے، ڈونیشن چاہیے، تو آپ اگر ہمیں تھوڑا حسب توفیق اگر دے دیں تو اس میں ہمارا بھلا ہو جائے گا، عزاداری اچھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا عزاداری میں؟ خرچہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، آپ جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، سارا خرچہ عزاداری میں کتنا ہے؟ اب یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اتنا بڑا خرچہ بتا دیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس نے چیک بک رکھ دی اس کے سامنے اور کہتا لکھو اس میں عزاداری میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس لڑکے نے ڈرتے ڈرتے جو بھی اماؤنٹ تھا لکھ دیا، لکھ کے اس کو دیا۔ اس بزنس مین نے جو اماؤنٹ لکھا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کے بغیر پڑھے دستخط کر دیے، پڑھا ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے، ہاتھ رکھا اس اماؤنٹ کے اوپر، دستخط کیا، چیک پھاڑا دے دیا، جاؤ لے جاؤ عزاداری کر، بغیر پڑھے دستخط کر دیا، عزاداری ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس بزنس مین کا انتقال ہو گیا اور یہ اسی لڑکے کے خواب میں آیا۔ وہ لڑکا بتاتا ہے میں نے دیکھا آپ تو بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے آپ کا مقام تو بہت بلند ہے اور بہت اچھی جگہ بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے آپ کا مولا حسین سے معاملہ کیسا رہا؟ کہنے لگا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، فرشتوں نے میرا معاملہ مولا حسین کے سامنے کیا، مولا نے بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ حسین نہیں رکھتا اپنے پاس، نہیں رکھتا۔ ایک دو میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی خبر تھا مولا کی عزاداری میں کمی نہیں کرنا، مولا کی عزاداری جو کہتا ہے نا کہ عزاداری سے کم کرو، اس کو جائز دے دو، کم کرو اس کو یہ دے دو، نہیں، عزاداری میں اپنے راؤنڈ ٹرپ کم کرو، ادھر ادھر کھانا پینا اپنا وہ کم کرو، وہ کر کے دے دو، مولا کی عزاداری میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اکرام، کریم امام ہے، کریم امام ہے، بی بی زہرا کریمہ بی بی۔ امام خمینی یونیورسٹی کے سامنے 4 گمنام شہداء کی خبریں ہیں، اور ایران عراق وار کے اندر اور ابھی بھی جتنے محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں وہ اپنے اکثر نیم پلیٹ توڑ کے پھینک دیتے ہیں شہادت سے پہلے کہ بی بی زہرا کی لاحق کا پتہ نہیں ہے، ہماری لاحق کا بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے 4 گمنام شہداء کی خبریں، اس میں سے ایک شہید کا پتہ چل گیا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ وہ ماں آئی، انکوائری ہوئی، پتہ چلا ہاں یہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ اس کے نام کی تختی لگا دی کہ میں یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے۔ شہید 1 ہفتے بعد ماں کی خان میں آ گیا، کہتا ہے اماں میری ماں ہے، آپ نے مجھے تربیت دی، میں جنگ میں لڑا شہید ہو گیا، مگر اماں آپ نے مجھے ایک سعادت سے محروم کر دیا۔ تو کہتی بیٹا میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کہتا اماں جتنے بھی گمنام شہداء ہیں
ہر شب جمعہ شہزادی زہرا ان کی لہت پہ آتی. جب سے میرا پتہ چلا میرا خطبہ لگا میں سعادت سے محروم ہو گیا. کئی لوگ شہید ماں کے خواب میں آیا اماں آپ میری قبر پہ نہیں آئے. ماں کہتی ہے میرے لال کل تیری قبر پہ آؤں گی. گھر سے نکلی تو رستے میں مولا حسین کی مجلس ہو رہی تھی. مجلس میں بیٹھ گئی کہ ابھی چلی جاؤں گی لیکن دیر ہو گئی. واپس آ گئی کہ کل چلی جاؤں گی. آ کے سوئی شہید پھر خواب پہ آ گیا اماں آج بھی آپ میری لاحت پہ نہیں آئے. کہتی ہے بیٹا میں گھر سے نکلی تھی راستے میں مولا کی مجلس ہوئی تھی میں مجلس میں بیٹھ گئی کل تیرے پاس ضرور آؤں گی. عزیزان سنیں گے اگلے دن گھر سے نکلی قبرستان پہنچی قبر پہ پہنچی دیکھا ایک بیوی بیٹھی گریا کر رہی. اس سے کہتی ہے آپ کو شاید مغالطہ ہو گیا یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے یہ میرے بیٹے کی. وہ بیوی کہتی ہے ہمیں پتا ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے. کل تو میرے بیٹے پہ آنسو بہا رہی تھی آج میں تیرے بیٹے پہ آنسو. تیرا بیٹا شہید ہے میرا بیٹا سید الشہداء. نہیں رکھتے عزیزان کریم لوگ. اب سوچو میرے دوستوں میرے جوانوں میرے بچوں میں تم سے بات کر یہ ہم سے اگر سوال کرنے میرے پاس کوئی جواب ہے کوئی جواب. فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے اب جو میری بیوی چاہتی ہے جو میرا مولا علی چاہتا ہے جو میرا مولا امام زمان چاہتا ہے جو میرا خدا چاہتا ہے. یہ سب ہم سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی اور چاہ رہا وہ کچھ اور چاہ رہا سب مل کے یا کریم یا کریم یا کریم یا یا کریم یا یا کریم یا یا کریم. وبالوداع التي حمل ابتداء كلامك وصالك صالح بأنك بها إلهي وسيدي وربي أدراك مؤدبي بنوري بعد توحيدك وبعد من تمالي قلبي من معرفتك لهجت إنساني من ذكرك أدركه من ضمير أدركه ضمير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعاء خوفي لربوبيتك حياة تغنى من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أبنيت أو تشدد من أويت أو تسلم إلى البراء من كفيت ورحمت وليت شهري أو سكتيني وإلهي ومولاي وتسلط النور على وجوههم خلت بعظمتك الشاهد ورجلنا تقد بتوحيدك صادق وبشكرك ناطق وعلى قلوبنا تلفت بإلهيتك ماتقا وعلى زمان يحفظ من العلم بك حتى طارت خاشع وعلى جوارح ساعة الأوطان تعبدك الطايب وشعرت باستغفارك مذهلا ما هكذا الظن بك ولأغفرنا بفضلك عنك يا كريم يا ولد وأنت تعلم ضعفي قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكان على أهل على أن ذلك بلاء ومكر قليل النفس يسير البقاء قصير المدة وكيف اهتمالي لبلاء الآخر وجليل قوى المكاره فيها